والدین کی زندگی میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور جب وہ یہاں سے رحلت فرما انتقال کر جائیں، اگر میں صحیح لفظ استعمال کروں تو اس جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہو جائیں، تو ان کے لیے کار خیر کرنا، یہ ہمیں تاکید کی گئی ہے، اور یہی ائمہ معصومین کی روش ہے اور ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ بحر الانوار کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہم صلی علی قیامت کے روز وہ شخص نیک لوگوں کا سردار ہوگا جو والدین کی وفات کے بعد ان کے لیے نیکیاں کرتا رہے گا۔ تو اس کے بعد جو چیزیں ہیں کہ ہم اپنی نمازوں کے اندر اپنے بعد دعائیں ان کے لیے فاتحہ وغیرہ پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ والدین کے لیے کچھ ایک مخصوص نمازیں ہیں، صدقہ خیرات ہے، جتنا بھی کار خیر ہم کر سکیں تو ہمیں ان کے لیے کرنا چاہیے۔ اب میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ ایک سورہ فاتحہ مع اخلاص آپ سب لوگ پڑھ لیں، اور عقیل عباس کے جو والد ہیں ان کا نام ہے محمد ممتاز ولد رحمت خان، محمد ممتاز ولد رحمت خان۔ فاتحہ۔ آج جتنا بھی قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، فاتحہ کیا، اس کا سب کا ثواب جو ہے وہ مرحوم کو جائے، اور جتنے بھی گناہ صغیرہ و کبیرہ ہیں ان کے کبیرہ ہیں، ان سب کو ان کو مغفرت ہو، ان کے درجات بلند ہوں۔ اب میں گزارش کرتا ہوں مولانا زوار سے دعائیں اور صلوات۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ قریب آ جائیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ الصلوات پر دوبارہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يؤصي نعما ولا الدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد معدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم مصطفى اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى إطرته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ خداوند تعالیٰ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے، اے یہودیو، تم اگر گمان کرتے ہو کہ اللہ کے ولی ہو تو موت
موت کی تمنا کرو اگر اپنے دعوے میں تم سچے ہو۔ فَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے کیونکہ انہوں نے کچھ ایسے اعمال کیے ہیں، ان اعمال کے بعد وہ طاقت نہیں رکھتے کہ خدا کا سامنا کر سکے۔ موت ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا اور کسی کو چھٹکارا نہیں، کوئی بچ نہیں سکتا، چاہے وہ موت سے بچانے والا کیوں نہ ہو، انسان ہو اور اسے ظاہری طور پر موت کے فرشتہ ہونے کا لقب دیا جائے، وہ بھی ایک دن اس دنیا سے رخصت ہوگا۔ کوئی بھی موت سے بچ نہیں سکتا۔ امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر موت سے اگر کسی کو چھٹکارا ہوتا تو حضرت سلیمان کو تھا، جن کو جنوں پر ہوا پر دسترس حاصل تھی، وہ چند لمحات میں ملکہ سبا کو تخت کو لا سکتے تھے، جنوں سے خانہ خدا کی تعمیر کروا سکتے تھے، لیکن ایک دن وہ بھی موت کے سامنے بے بس ہو گئے اور اس دنیا سے آخرت کی طرف چلے گئے۔ اور کوئی بھی دنیا سے جانا نہیں چاہتا، ہر آدمی کی خواہش ہے کہ اس دنیا میں لمبے عرصے تک رہے، لیکن خود خدا نے اس موت میں بھی ایک مصلحت رکھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قوم نے درخواست کی حضرت موسیٰ سے کہ موت ہم میں سے اٹھا لی جائے، کیونکہ کوئی ہمارا ہم سے بچھڑتا ہے، فراق حاصل ہوتا ہے، جدائی ہوتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ موت ختم کر دی جائے۔ اب موت ختم کر دی گئی تو وہی قوم کچھ عرصے بعد انہوں نے دوبارہ درخواست کی کہ خدایا تیرا سسٹم، تیری حکمت، تیرے کام، اس کو تو ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ ایک آدمی ہے وہ اپنا خرچہ بھی دے رہا ہے، والد کا خرچہ بھی دے رہا ہے، دادے کا خرچہ بھی دے رہا ہے، اور اس سے اوپر کئی نسلوں کا دے رہا ہے۔ اور خدا نے ایک سسٹم رکھا ہے جس کے تحت موت ہر آدمی کو آنی، بلکہ آج کے میں نام نہیں لیتا، جو ایک بہت بڑا ایک ایجادات کے حوالے سے مشہور ہے آدمی، ایلان ماسک، اس سے کسی نے کہا کہ آیا تم کوئی ایسا پروجیکٹ بنا رہے ہو جس سے لوگوں کی عمریں لمبی ہو جائیں؟ اس کے کہا نہیں، کیونکہ اس میں اس دنیا میں مختلف ذہنوں کے لوگ اکٹھے ہو جائیں، ایک جو 90 سال والے ذہن والا اس دنیا میں ہے، ایک 80 سال والا ہے، ایک 60 سال والا ہے، ایک 50 سال والا، اور مختلف جب ذہن اکٹھے ہو جائیں گے تو معاشرے میں بگاڑ آ جائے گا، اس میں یکسانیت نہیں ہو۔ یہ آج بتا رہا ہے محمد مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے صلی اللہ محمد وآلہ محمد۔ اب یہ موت ہے کیا جس سے ہم گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں؟ اسرائیل کا نام آ جائے پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ کو ابھی بتا دیا جائے کہ اسرائیل آنے والے ہیں، سارے پریشان ہو جائیں، ظاہر یہ حقیقت ہے۔ اب یہ ہے کیا موت؟ اور موت کا اسلامی تصور کیا ہے اور میڈیکل تصور کیا ہے؟ اسلامی تصور یہ ہے کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، روح اور بدن، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں، ایک دوسرے کے بغیر گزارا نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کے مکمل ہے، ایک دوسرے کو تکمیل کرتے ہیں۔ روح کے بغیر بدن نہیں ہے، بدن کے بغیر روح نہیں ہے، اور جب اسی بدن سے روح نکل جاتا ہے اس کے نتیجے میں انسان اس دنیا سے دوسری دنیا کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، اسے موت کہتے ہیں، اور آسان الفاظ میں ہم اردو میں سے انتقال کہتے ہیں۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے، موت منتقل ہونے کا نام ہے، ٹرانسفر ہونے کا نام ہے، اس دنیا سے دوسری دنیا میں جانے کا نام ہے، تو اس میں تو پریشانی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ایک چھوٹی دنیا سے بڑی دنیا کی طرف جا رہے ہیں، ایک تاریک دنیا سے ایک وسیع اور روشن دنیا کی طرف جا رہے ہیں، ایک محدود نعمتوں والی دنیا سے لامحدود نعمتوں کی دنیا کی طرف آپ جا رہے ہیں، پھر کیوں گھبرا رہے ہیں؟ گھبرانا تو نہیں چاہیے نا جی،
خاص طور پر وہ آدمی جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے، جسے یقین ہے اہل بیت کی محبت پر، جسے اس بات پر یقین ہے من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ پر یقین رکھتا ہے، اس کو گھبرانا نہیں چاہیے، اس کو ٹینشن کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ پھر کیوں پریشان ہے؟ پریشان اس لیے ہے کیوں کہ اس دنیا کے لیے اس نے سامان تیار نہیں کیا۔ یہاں اس دنیا میں اچھی گاڑی رکھی ہے، اچھا مکان رکھا ہے، طرح طرح کے لباس پہنا ہے، ہر قسم کی اپنی طبیعت، مزاج، میڈیکل کی سچویشن کے مطابق اس نے غذائیں کھائی ہیں، لیکن اس دنیا کا انتظام نہیں کیا اس نے۔ یہ اسی طرح ہے کہ آپ اس شہر میں، اس ملک میں رہ رہے ہیں، آپ کو اچانک کہا جائے کہ آپ کو ہم بھیج رہے ہیں ایک ایسے ملک میں جہاں پر یہ سہولتیں نہیں، تو آپ پریشان ہو جائیں۔ لیکن یہیں پر آپ کو کہا جائے کہ اس سے بہتر ملک کی طرف آپ کو بھیجا جا رہا ہے، تو سارے جانے کے لیے تیار ہو جائیں گے، ٹینشن نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی، بلکہ استقبال کریں گے، بلکہ اس کے لیے لحظات گنیں گے، بے صبری سے انتظار کریں گے اس کا۔ اس لیے جو اولیاء اللہ تھے وہ موت سے نہیں گھبراتے تھے، موت کی تمنا کرتے تھے۔ اس لیے شب عاشور کو نواس رسول کے اصحاب نے کہا یبن رسول اللہ، آپ کا اگر حکم نہ ہوتا اس کی رات کی تاریکی میں ہم دشمن پر حملہ آور ہو جاتے، آپ کا اگر حکم نہ ہوتا، آرڈر نہ ہوتا تو ہم ذرا برابر دریغ نہ کرتے۔ یہ تو آپ کا حکم ہے کہ ہم رکے ہوئے ہیں۔ جب بی بی زینب نے کہا امام حسین کو کہ بھائیا آپ نے اپنے دوستوں کو آزما لیا ہے، دشمن کے لشکروں پر لشکر آ رہے ہیں، آپ کے مختصر سے دوست ہیں، محدود سے دوست ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ عاشورہ کے دن یہ آپ کو تنہا چھوڑ دیں یا 10 بستہ دشمن کے حوالے کر دیں۔ یہ آواز جب حبیب ابن کے مظاہر کے کانوں پر پڑی، رو گئے اور تمام اصحاب کو اکٹھا کیا اور تلواریں گردنوں پر رکھ دی اور کہا کہ فاطمہ کی بیٹی اگر آج ابھی اس وقت ہمیں اجازت دلوائیں تھے، ابھی ہم اس رات کی تاریکی میں دشمن پر حملہ آور ہو جائے۔ تو اس لیے امام حسین نے کہا کہ الموت کنطرۃ بینکم و بین الجنہ، میرے ساتھیوں تمہارے اور موت کی تمہارے اور جنت کے درمیان موت پل ہے جو تمہیں جنت کی طرف لے جائے گا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جنت میں لے جانے والا پل ہر آدمی اس کا مشتاق ہے، بشرط ہے کہ انسان کو یقین ہو کہ اس طرف جنت بنی ہوئی ہے۔ موت واقعاً پل ہے، کچھ افراد کو لے جاتا ہے جنت کی طرف، کچھ افراد کو لے جاتا ہے جہنم کی طرف۔ بعض اوقات لوگ سوال کر سکتے ہیں جنت تو جہنم قیامت کے دن ہوگی، برزخ میں تو یہ نہیں۔ من مات قد قام قیامتہ، جو آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے معاملات شروع ہو جاتے ہیں، برزخ اس کا شروع ہو جاتا ہے، اور نیک ہو، اچھا ہو، پارسا ہو تو اس کی قبر میں جنت کی طرف ایک کھڑکی کھل جاتی ہے، جنت کا نظارہ کر رہا ہوتا ہے، جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور خدا نہ خواستہ معاملہ الٹا ہو تو جنت کی طرف کھڑکی نہیں کھلتی۔ ہماری روایات میں ہے کہ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں یا حارس و حمدان، یا حارس و حمدان من یمت یرانی، کہ جو آدمی دنیا سے جاتا ہے مجھے دیکھتا ہے، میری زیارت کرتا ہے۔ اگر اس دنیا میں امیر المومنین کے نقش قدم پر انسان چلتا رہے تو امیر المومنین کی ملاقات ہوگی، لیکن امیر المومنین اس کی زندگی میں نہ ہو، اس کی نماز میں نہ ہو، اس کے روزے میں نہ ہو، اس کے حج میں نہ ہو، اس کے احکام میں نہ ہو، خمس کا پابند نہ ہو، شریعت کا پابند نہ ہو، زکوٰۃ ادا کرتا نہ ہو، پھر توقع کرے کہ امیر المومنین سے دیدار ہوگا، توقع بیجا ہے۔ بس میں عرض کر رہا تھا کہ موت کیا ہے؟ روح کا بدن سے جدا ہونا ہے اور اس کے نتیجے میں منتقل ہونا ہے دوسری دنیا میں۔ پھر گھبراتے کیوں ہیں؟ پیغمبر گرامی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ گھبراتے اس لیے کیونکہ انہوں نے دنیا کو آباد کیا ہے، آخرت کو آباد نہیں کیا۔ دنیا کے لیے ہر قسم کی سہولتیں رکھی ہیں، آخرت میں سہولت نہیں رکھی اپنے لیے۔ شریعت کہتی ہے کہ آپ نے دنیا کو بھی رکھنا، آخرت کو بھی رکھنا۔ اے
اعمل للدنیا کانک تعیش ابدا، کہ دنیا کے لیے اس طرح کام کریں جس طرح آپ نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. وَاعْمَلْ آخِرَةَ كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَدًا، اور آخرت کے لیے اس طرح کام کریں جس طرح آپ نے اگلے مرحلے دنیا سے چلے جانا. اب موت سے کیوں گھبراتے ہیں؟ آباد نہیں کی. اور بعض لوگ اس لیے گھبراتے ہیں کہ آشنا نہیں ہے آخرت سے، اس لیے پریشان ہے موت سے، اس لیے ٹینشن کا شکار ہے. جس طرح ماں کے پیٹ سے بچہ اس دنیا میں آتا ہے نا، گھبراتا ہے، روتا ہے، پریشان ہوتا ہے، حالانکہ وہ منتقل ہو رہا ہوتا ہے، وہ ماں کی پیٹ کی نسبت مر جاتا ہے لیکن نئی دنیا میں آباد ہو جاتا ہے. اسی طرح موت بھی اس طرح ہے، اس دنیا کی نسبت موت ہوتی ہے لیکن ایک اور دنیا کی نسبت وہ حیات ہوتی ہے. اب بچہ کیوں گھبراتا ہے جی؟ کیوں؟ کہ وہ آشنا نہیں ہوتا اس دنیا سے. حالانکہ حقیقت میں وہی بچہ دیکھیے ایک تنگ جگہ سے ایک کھلی جگہ پہ آ رہا ہے جی، ایک تاریک جگہ سے اندھیرے والی جگہ سے روشنی والی جگہ پر آ رہا ہے، محدود نعمتوں سے بہتر سچویشن والی نعمتوں کی طرف آ رہا ہے، لیکن پھر بھی گھبرا رہا ہے کیونکہ آشنا نہیں ہے، جانکاری نہیں رکھتا. لیکن میں اور آپ تو جانکاری رکھتے ہیں نا، بشرطے کہ موت سے متعلق قرآن کی آیات کا مطالعہ کریں، بشرطے کہ موت سے متعلق پیغمبر کے احادیث کو جاننے کی کوشش کریں، بشرطے کہ موت سے متعلق امیر المومنین کی جو احادیث ہیں ان کو پڑھنے کی کوشش کریں. پھر گھبرانے کی جگہ نہیں، پھر ٹینشن نہیں ہے، پھر پریشانی نہیں ہے. جو سچویشن سے آدمی آگاہ ہو جاتا ہے نا وہ پریشان نہیں ہو سکتا. لیکن کس طرح آگاہ ہوں گے میں اور آپ؟ خواب نہیں آئے گی، مطالعہ کرنا پڑے گا، نہج البلاغہ کو پڑھنا پڑے گا، اصول کافی کو پڑھنا پڑے گا، من لا یزر الفقی کو پڑھنا پڑے گا، تہذیب کو پڑھنا پڑے گا، استفسار کو پڑھنا پڑے گا، بصائر الدرجات کو پڑھنا پڑے گا، حیات القلوب کو پڑھنا پڑے گا. یعنی اہل بیت کی، پیغمبر پاک کی زندگی کا مطالعہ کرنا پڑے گا، تب یہ جان سکیں گے کیا ہے موت، کیا ہے اور موت کے بعد کیوں ہے. بس میں عرض کر رہا تھا کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، روح اور بدن. کچھ چیزیں آپ کے بدن کے لیے ضروری اور آپ اس کے لیے تگدو کرتے ہیں، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں. ہر آدمی اس کے لیے تگدو کرتا ہے، اسی کے تگدو کے لیے آپ نے وطن چھوڑ دی. یہاں کوئی جنت تو نہیں تھا نا، یہی سہولتیں لینے کے لیے، تگدو کرنے کے لیے یہاں آیا. جب آپ جسم کی سہولیات کے لیے وطن چھوڑ سکتے ہیں تو روح کی سہولیات کے لیے آپ کو گناہ کو چھوڑ دینا چاہیے. کیا بات ہے قبلہ، ماشاءاللہ. جس طرح بدن سے آپ نے ہجرت کی ہے اس طرح آپ گناہ سے ہجرت کریں، نافرمانی سے ہجرت کریں، محرمات سے ہجرت کریں اور واجبات کی طرف آئیں. معاملات اگر آپ کے ٹھیک ہوں گے پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. موت سے کیوں پریشان ہو جی؟ ایک چیز آنی ہے اور اس کے بعد سچویشن بہتر ہو جانی ہے تو پریشانی کی ضرورت نہیں. اب یہ دیکھنا ہے کیا ہم جب تک زندہ ہیں اس وقت تک ہم عمل کر سکتے ہیں، اور دنیا میں جانے کے بعد آیا کوئی گنجائش ہے کہ ہمارے عملوں میں اضافہ ہو جائے، ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو جائے، ہماری فائل کھلی رہ جائے؟ حدیث بتاتی ہے کہ 3 ایسے کام ہیں جن کی وجہ سے آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے، آپ کی اعمال صالحہ میں اضافہ ہوتا رہے گا، آپ کی نیک اور اعمال بر میں اضافہ ہوتا رہے گا. کون سے 3 ایسے کام ہیں جو آپ ابھی کریں گے لیکن مرنے کے بعد بھی آپ کو اس کا فائدہ ہوتا رہے گا؟ ورنہ مرنے کے بعد انسان کی فائل بند ہو جاتی ہے. اور دنیا کا قانون جہاں کہیں آپ کام کرتے ہیں نا تو وہاں سے اگر کام چھوڑتے ہیں تو آپ کی فائل بند ہو جاتی ہے. وہاں حضور غیاب آپ کا نہیں ہوتا، حاضری آپ کی وہاں نہیں لگتی، وہاں آپ کا آنا جانا بند ہو جاتا ہے، وہاں سے آپ کو تنخواہ نہیں آتی، نہ آپ کی طرف سے وہاں کچھ جاتا ہے نہ وہاں ان کی طرف سے آپ کی طرف آتا ہے، فائل بند ہو جاتی ہے. دنیا کا قانون ہے. لیکن خدا کتنا کریم ہے، کتنا رحمان ہے، کتنا رحیم ہے کہ جب کوئی چیز آپ کے پاس آپ کو مدد نہیں دے سکتی پھر بھی دنیا میں 3 کام ایسے ہیں جو آپ کر کے جاتے ہیں تو آپ کی فائل کھلی رہتی ہے، آپ کے نام اعمال میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے،
آپ کے نام اعمال میں بڑھوتری آتی ہے، اس میں بہتری آتی ہے، وہ اتنا اضافہ ہو جاتا ہے کہ آپ کی تقدیر تبدیل ہو جاتی ہے، جہنم جنت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ کب ہوتا ہے؟ حدیث میں مات ولد آدم وقد انقطع عملہ الا ثلاث، کہ جب آدمی بنی نوع انسان فرزند آدم دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی آنکھ بند ہو جاتی ہے، تو کیا ہے؟ اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، فائل اس کی بند ہو جاتی ہے۔ لیکن 3 ایسے عمل ہیں کہ آپ ابھی کریں گے، فائل بعد میں نہیں کھلی رہے گی۔ کیا ہے؟ الولد الصالح، نیک اولاد۔ نیک اولاد آپ کی نیکیوں میں اضافے کا سبب بنتی۔ آپ کے عمل کم تھے، کمزور تھے، دنیا سے چلے گئے، لیکن نیک اولاد چھوڑ کر کے آپ کے نیک اعمال میں اضافہ ہوتا۔ آج کیوں عقیل یہاں تشریف فرما ہے؟ کس کی یاد کر رہے ہیں؟ نیک اولاد ہے، والد کی یاد کر رہے ہیں، ان کے نام اعمال میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ یہاں کر گواہی دے رہے ہیں کہ یہ خود بھی اچھے ہیں، ان کے والد بھی اچھے تھے، اور خدا اتنا کریم ہے کہ وہ اپنی مخلوق کی گواہی کو بہت زیادہ ترجیح دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص بہت زیادہ گناہ گار تھا، خطا کار تھا، معصیت کار تھا۔ حکم ہوا کہ موسیٰ اس کے جنازے میں شرکت نہیں کرنا۔ کیوں؟ ممکن ہے اس پر عذاب آنے والا تجھے اپنی لپیٹ میں لے لے، اللہ کے نبی کو اپنی لپیٹ میں لے، معصوم نبی کو، اولی العزم نبی کو، کلیم اللہ کو، معمولی نبی نہیں۔ یہ اتنا سخت گناہ گار ہے۔ حضرت موسیٰ شرکت نہیں، لوگوں نے شرکت کی، شرکت کر کے گواہی دی، اللہم لا نعلم منہ الا خیرا، خدایا ہم خیر کے علاوہ اس سے متعلق کچھ بھی نہیں جانتے، وانت عالم بہا منا، تو بہتر ہے، ہم سے بہتر جانتا ہے اس سے متعلق، ان کان محسنا فزد فی احسانہ، اگر یہ نیک تھا تو اس کی نیکیوں میں اضافہ فرما، وان کان مسیئا مذنبا فتجاوز عن سیئاتہ، خدایا اگر گناہگار ہے تو اپنی رحمت کے ذریعے اس کے گناہوں کو بخش دے۔ موسیٰ نے شرکت نہیں کی، عوام نے شرکت کی، گواہی دی، خدایا نیک تھا۔ دوسرے یا تیسرے دن آرڈر ہوا موسیٰ علیہ السلام کو کہ جائیں اس کی قبر پر فاتحہ پڑھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ خدایا یہ کیا معاجرہ ہے؟ پہلے حکم آیا ہے کہ جنازے میں شرکت نہ کی جائے، تشییع جنازے میں شرکت نہ کی جائے، اب کیوں حکم آ رہا ہے کہ اس کی قبر پر فاتحہ پڑھی جائے؟ تو خدا کا ارشاد ہوا، موسیٰ میں جانتا تھا گناہگار ہے، خطا کار ہے، لیکن میری مخلوق نے آ کر گواہی دے دی، میں نے اپنے علم کو سائڈ پر رکھ دیا، اپنی مخلوق کی بات کو بلند کر دیا۔ اسے کہتے ہیں رحمان اور رحیم، اسے کہتے ہیں کریم، اسے کہتے ہیں ستار العیوب، اسے کہتے ہیں رحمتوں والا۔ نیک کو بھی رزق دیتا ہے، گناہگار کو بھی رزق دیتا ہے، نیک کو بھی بخش دیتا ہے، گناہگار کو بھی بخش دیتا ہے، بشرط کہ انسان بخشش کا سامان فراہم کرے۔ خدا کہتا ہے میں نے اپنے علم کو، مجھے علم تھا یہ گناہگار ہے، میں نے اپنے علم کو اگنور کیا۔ بس اس خدا سے مانگیں جو آپ کے گناہوں سے چشم پوشی کرتا ہے، تسامح کرتا ہے، اگنور کرتا ہے، ورنہ کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے، اور وہ فخر کرتا ہے کہ میرا نام ستار العیوب ہے، میری صفت ستار العیوب ہے، اور وہ ہمیں بھی کہتا ہے اے میرا بندہ، میں چاہتا ہوں کہ میری جو صفت ہے اس کی جھلک تجھ میں دکھائی دے، میں ستار العیوب ہوں، تو گناہوں پر پردہ ڈالے، میں رزاق ہوں، تم بھی کسی کو بھوکا دے کے تو اس کو کھانا کھلائے، کسی کے تن پر لباس نہیں ہے تو اس کو لباس پہنائے، کسی پاس کے پاس کوئی آسائش نہیں ہے اس کے لیے آسائش کا سامان فراہم کرے۔ میں رحمان ہوں، تجھ میں بھی صفت کی جھلک ہونی چاہیے، جس طرح میں بخش دیتا ہوں اس طرح تو بھی بخش دے، معاف کرنا سیکھیں۔ 2 کوالٹیاں اگر آپ میں ہے نا، دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں معاف کرنا سیکھیں اور معافی مانگنا سیکھیں۔ معاف کر دیں جو معافی آپ سے مانگتا ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ معاف کرنے کے علاوہ معافی مانگنا سیکھیں، اور اس میں کوئی انسان کمزور نہیں ہوتا، عزت کم نہیں آتی، کیوں؟ عزت دینے والا خدا ہے۔ کہتے ہیں قیامت کے دن ایک آدمی
شان و شوکت سے محشر کے میدان میں داخل ہوگا. بڑی اس کی شان ہوگی. ہر آدمی تعجب کرے گا. کیوں؟ وہ عالم ہوگا کہ ہر آدمی کو شان کی ضرورت ہوگی. بڑے بڑے لوگ جو وقت پریشان ہوں گے, بڑے بڑے لوگ کام رہے ہوں گے, کیونکہ عدل کا ترازو ہے, کوئی بچ نہیں سکتا. عدل کرے تو تھر تھر کم میں اونچیا شانہ والے جی, اور اگر معاف کر دے تو گناہگار بھی معاف ہو جائے. کہتے ہیں اس حالت میں ایک آدمی شان و شوکت سے میدان میں داخل ہوگا. لوگ تعجب کریں گے. ہر آدمی اندازہ لگائے. کوئی کہے گا کہ نبی ہے, کوئی کہے گا شہداء میں سے ہے, کوئی کہے گا صالحاء میں سے ہے, کوئی کہے گا صدیقین میں سے. آواز قدرت آئے گی, یہ انبیاء سے نہیں ہے, شہداء سے نہیں ہے, یہ صدیقین میں سے نہیں ہے. یہ وہ آدمی ہے جو صلح میں پہل کیا کرتا تھا اور معاف کر دیا کرتا تھا, معاف کرتا تھا اور معافی مانگ لیا کرتا تھا. اس کے اندر انا نہیں تھی, تکبر نہیں تھا, اکڑ نہیں تھی. بس خدا کہتا ہے کہ میں ستار غیوب ہوں, تم میں جھلک ہونی چاہیے. میں رازق ہوں, تم میں جھلک ہونی چاہیے. اور پھر رمضان کا مہینہ قریب آ رہا ہے, برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ, شعبان چل رہا ہے. خدا نے آپ کو توفیق دیا ہے کہ اس مہینے میں آپ یہاں اکٹھے ہوں. اور خوش قسمتی ہے عقیل صاحب کے والد محترم کی شعبان کا مہینہ ان کے لیے یہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, مجلس ہو رہی ہے, اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, احادیث بیان ہو رہے ہیں. بس میں عرض کر رہا تھا کہ پہلی یہ ہے کہ انسان نیک اولاد چھوڑ کر دے جائے تو اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ العلم ینتفع بہ, ایک ایسا علم آپ چھوڑتے جس سے عوام فائدہ اٹھاتی ہے. اور علم میں شرط نہیں ہے کہ دینی علم ہو, کوئی بھی علم ہو, خلق اللہ کی خدمت کے لیے آپ نے چھوڑا, اس سے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچ رہا ہے, مخلوق خدا کے لیے آسانی ہو رہی ہے, تو اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے. کوئی کتاب لکھی ہے, کوئی اسکول بنایا ہے, کوئی مدرسہ کھولا ہے, کوئی یونیورسٹی بنائی ہے, شاگرد تربیت کی ہے, کیا اس کا فائدہ آپ کو مرنے کے بعد ہی ملے گا. تیسری چیز جو انسان کو مرنے کے بعد ہی فائدہ پہنچاتی ہے وہ صدقۃ جاری ہے. ایک ایسا کام کرنا جو جاری و ساری رہے. مسجد صدقہ جاری ہے, امام بارگاہ صدقہ جاری ہے, کنواں آپ کھودتے ہیں صدقہ جاری ہے, راستہ بناتے ہیں صدقہ جاری ہے, خلق اللہ کے لیے کوئی سہولت فراہم کرتے ہیں صدقہ جاری ہے. صدقہ جاری محدود نہیں ہے صرف عبادت گاہوں تک, کیونکہ اسلام میں عبادت کا ایک وسیع تصور ہے. دوسرے لوگوں کی عبادت محدود ہے, مندر تک, گردوارے تک, چرچ تک, کنیسہ تک. لیکن اسلام کہتا ہے کہ آپ ہر جگہ عبادت کر سکتے ہیں, اور اسلام کی عبادت نماز تک محدود نہیں ہے. اگر آپ کسی خلق کا خیال رکھتے ہوئے کوئی بھی کام انجام دیتے ہیں مخلوق خدا کو فائدہ پہنچانے کے لیے, وہ کیا ہے؟ عبادت ہے. حتیٰ ایک اچھا آپ ڈرامہ لکھتے ہیں جس سے انسانوں کی اصلاح ہو, اس میں کردار ادا کرتے ہیں جس سے انسانوں کی اصلاح ہو. لوگ غیبت سے رکیں, غرور سے رکیں, لوگ ایک دوسرے کو تنگ نہ کریں اور ایک دوسرے کے قریب آئیں. تو شریعت کہتی ہے یہ لکھنا بھی عبادت ہے, اس میں کردار ادا کرنا بھی عبادت ہے, محدود نہیں ہے عبادت. آپ گھر سے چلتے ہیں نا کسی نیک کام کے لیے, اور پھر اسلام اتنا عظیم مذہب ہے, چلتے ہیں, بلکہ چلنے سے پہلے جب نیت کرتے ہیں نا تو آپ کا ثواب آپ کے کھاتے میں شروع ہو جاتا ہے. نیت کرتے ہیں, اور اسلام میں زیادہ امپورٹنٹ نیت ہے, عمل اتنا امپورٹنٹ نہیں. بعض اوقات ممکن ہے دو افراد سیم عمل کریں, ایک کو ثواب ملے ایک کو گناہ ملے. کیوں؟ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ دونوں کی نیت کیا. یوسف علیہ السلام کے معاملے میں زلیخا بھی دروازے کی طرف دوڑی ہے اور یوسف بھی دروازے کی طرف دوڑے ہیں, عمل سیم ہے, لیکن کیا ہے, یوسف کو اجر مل رہا ہے, زلیخا کو گناہ مل رہا ہے. اس کا مطلب ہے دوڑنا کمال نہیں ہے, اس کے پیچھے جو نیت ہے وہ کمال. دو آدمی ایک غلط جگہ پر جا رہے ہیں, ایک جاتا ہے تبلیغ کے لیے, لوگوں کو سمجھانے کے لیے, ایک غلط کام کے لیے جاتا ہے. دونوں جا رہے ہیں, دونوں چل رہے ہیں, ایکٹیویٹی سیم ہے,
لیکن نیت کیونکہ مختلف ہے، مختلف اجر اس پر دیا جائے گا۔ بس صدقہ جاریہ کوشش کریں کہ آپ صدقہ جاریہ کریں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کسی وقت انسان کی گاڑی رک سکتی ہے، اور پھر موت جو ہے یہ لحاظ نہیں کرتی بڑے کا چھوٹے کا، بیمار کا صحت مند کا، امیر کا غریب کا، دیس میں رہنے والے کا اور پردیس میں رہنے والے کا، یہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ اس کی تیاری ہمیشہ کے لیے ہونی چاہیے۔ بعض لوگوں سے ہم جب کہتے ہیں کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے، اے مولوی صاحب عمر کافی لمبی ہے، ابھی تو 20 سال کے ہیں، 25 سال کے ہیں، بوڑھے ہوں گے تو انشاءاللہ شروع کر دیں۔ آپ کو کیا گارنٹی کہ آپ کو مہلت ملے گی؟ آپ کو کیا گارنٹی کہ آپ بوڑھے ہونے تک رہیں گے؟ کوئی گارنٹی نہیں۔ بس گارنٹی جب نہیں ہے تو انسان کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ اور کیوں حکم ہے کہ آپ تشییع جنازے میں شرکت کریں؟ کیوں حکم ہے کہ جو مرحومین ان کی فاتحہ کا انتظام کیجیے؟ ایک تو ایصال ثواب ہے، دوسرا یہ انسان اس منظر کو، اس محفل کو دیکھ کر کے عبرت حاصل کرے کہ آج اس محفل میں میں کسی کے لیے شریک ہوں ایصال ثواب کے لیے، کل اگر نیک ہوا اچھا ہوا تو میرے لیے اس قسم کی محفل برپا ہوگی، قرآن کی تلاوت ہوگی، آل بیت کا ذکر ہوگا، نبی پاک کا ذکر ہوگا۔ اور یہ چیز سکھانے کے لیے نواسہ رسول کربلا کے میدان میں آ گئے۔ جو بھی شہید میدان میں آتا تھا اجازت لینے کے لیے تو امام اسے روکتے تھے پہلے مرحلے میں۔ اونو محمد آیا تو ان کو روکا ہے، قاسم آیا تو اس کو روکا ہے، حبیب آیا تو اس کو روکا ہے۔ کربلا کا واحد شہید ہے جس کو امام نے نہیں روکا، علی اکبر۔ ایک دفعہ تصور کریں کہ ایک بوڑھے باپ کا جوان بیٹا ہو، اور بیٹا بھی معمولی نہ ہو، شبیہ پیغمبر ہو، پیغمبر کی یاد تازہ کرتے ہو، محمد مصطفیٰ کے نواسے، کہتے ہیں آیا تو امام نے ذرا برابر نہیں روکے، اجازت دیے، کہا علی اکبر بیٹا 2 کام کر تو اور میدان کی طرف روانہ ہو جا، نانا رسول اللہ تیرا انتظار کر رہے ہیں، حوض کوثر کا جام لیے ہوئے انتظار کر رہے ہیں، بیٹا روانہ ہو جا۔ ایک یہ ہے کہ اپنی پھوپھی سے جا کر اجازت لے، دوسرا یہ ہے کہ اپنی ماں سے اجازت لے۔ آیا پھوپھی کے پاس جرت نہیں کی، ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ موت کی اجازت لے اپنی پھوپھی سے۔ پتہ کیا کہا پھوپھی جان مجھے بتائیں آپ کا مقام بڑا ہے، فاطمہ الزہرا کا مقام بڑا ہے؟ کہا بیٹا کیسی بات تو نہیں کرتی، میں کو جا اور فاطمہ الزہرا کا مقام کہا؟ کہا ان کا مقام اگر بلند ہے تو آئیں آج اپنے بیٹے علی اکبر کو فاطمہ کے بیٹے حسین پر قربان کر دیں۔ یہ کہنا تھا تو بی بی نے اجازت دی۔ آئے آپ خیموں میں، خیام میں بیویوں سے اجازت لے رہے ہیں۔ کسی نے امام زین العابدین سے سوال کیا، مولا علی اکبر کو بڑی جلدی تھی لیکن جب خیمے میں گئے تو کیوں دیر کر دی علی اکبر نے؟ کہا بیویوں نے ایک دفعہ جب الوداع کیا نا تو علی اکبر خیموں سے باہر نکلنے لگے تو بیویوں نے آواز دی، علی اکبر بیٹا رک جا، پہلے ہم اپنی طرف سے ملی تھی، اب فاطمہ صغرا کی طرف سے مل رہی ہے، اور جب مدینے پلٹے گی نا فاطمہ صغرا کو بتائے گی کہ آخری وقت میں تیرا بھائی کس طرح میدان سے روانہ ہوا۔ کہتے ہیں اب بیویوں سے دوسری دفعہ مل گئے، اب چلے علی اکبر، دوبارہ بیویوں نے بلا لیا، کہا علی اکبر بیٹا رک جا، ہم 2 قطاریں بناتے ہیں، تو قطاروں کے درمیان سے گزرے تاکہ آخری وقت میں شبیہ پیغمبر کی زیارت کر سکے۔ اب علی اکبر گزرے ہیں قطاروں میں سے، آیا امام حسین کی خدمت میں جھک کر سلام کیا، میں قربان جاؤں علی اکبر میں، خدا ہر آدمی کس طرح کے بیٹے تھے۔ جھکنے کے بعد میدان کی طرف روانہ ہوئے ہیں، ام لیلہ کی نگاہ امام حسین پر ہے اور امام حسین کی نگاہ علی اکبر پر ہے۔ ایک دفعہ ام لیلہ نے کیا دیکھا کہ امام پریشان ہو گئے، آواز دی یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے نواسے کیوں پریشان ہو گئے ہیں؟ کہا ام لیلہ تیرے بیٹے پر ایک مشکل وقت آ گیا ہے، ظالموں نے تیرے بیٹے کو گھیرے میں لے لیا، میں نے اپنے نانا سے سنا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے، ام لیلہ جلدی کر، اگر چاہتی ہے تیرے بیٹے کے لیے آسانی ہو دعا کر۔ ام لیلہ نے دعا کی، علی اکبر کے لیے آسانی ہوئی۔ علی اکبر لڑتے لڑتے تھک کے
آ گئے امام کی خدمت میں، کہا یا بتا سکل الحدید قد اجہدنی والعطش قد قتلنی، بابا لوہے کی زمین نے میری کمر کو جھکا دیا ہے اور پیاس نے مجھے مار ڈالا ہے، حل لکا من ماء سبیل، پانی کا تھوڑا انتظام ہو سکتا ہے؟ وہ حسین جو اس کے دروازے سے کوئی کبھی خالی ہاتھ نہیں گیا، آج اس کے دروازے پر وہ بیٹا ہے جس نے کبھی کچھ نہیں مانگا، آج وہ چیز مانگ رہا ہے حسین سے جو حسین کے پاس نہیں ہے۔ امام نہیں بولے، کیا کہتے ذرا برابر نہیں بولے، اپنی زبان کو نکالا، علی اکبر کے منہ میں رکھ دیا، جب رکھنا تھا علی اکبر گھبرا کر پیچھے ہٹے، کہا بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خشک ہے، بابا مجھے معاف کریں، میں کاج سے آپ سے پانی نہ مانگتا۔ اب علی اکبر میدان کی طرف روانہ ہوئے ہیں، امام حسین علی اکبر کے پیچھے چل رہے ہیں، علی اکبر پلٹے ہیں، کہا بابا آپ صبر نہیں کر سکے آگے؟ کہا علی اکبر بیٹا کاش کہ تیرا جوان بیٹا ہوتا تو میں تجھ سے پوچھتا کہ بیٹے کو موت کی طرف روانہ کرنا کتنا مشکل ہے۔ اب علی اکبر میدان میں گئے ہیں، ظالموں نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، کوئی نیزہ مار رہا ہے، کوئی تلوار چلا رہا ہے، کوئی تیر چلا رہا ہے، جس کو کچھ بھی اس کے ہاتھ میں نہیں آ رہا نا کربلا کی ریت اٹھا کر علی اکبر کی طرف پھینک رہا ہے۔ روایت کے الفاظ ہیں وَقَطَعُوا عِرْبًا عِرْبًا، اتنی تلواریں چلی کہ علی اکبر کے بدن پر تلواروں کے نشان پڑ گئے۔ اب گھوڑے سے گرے ہیں، جو بھی شہید گھوڑے سے گرتا تھا امام کو مدد کے لیے پکارتا تھا، علی اکبر نے مدد کے لیے نہیں پکارا، پتہ ہے کیا جملہ کہا؟ او بابا، او میرا زخموں سے چور بابا، میرا تھکا ہوا بابا، او میرا پیاسا بابا، اس کے بعد علی اکبر سے متعلق پریشانی نہیں کرنی، ھذا جدی رسول اللہ، یہ میرے سامنے میرے جد رسول اللہ آگے ہیں اور ان کے ہاتھ میں جام کوثر ہے اور کہہ رہے علی اکبر جلدی کر، میں تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین فسیعلم الذین ینقلبون من ینقلب۔ خدا کلیل سی حاضر کو قبول و منظور فرما، اس کا ثواب وکیل صاحب کے والد محترم کے نام اعمال میں درج فرما، ان کی قبر کو منور فرما، ان کی درجات کو بلند فرما، یا اللہ حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرما، رزق میں وسعت عطا فرما، اولاد کو نیک اور صالح بنا۔ خدایا تو غفور رحیم ہے، ہمیں ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس میں تیری رضایت پائی جاتی ہے، اور ہر اس کام سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما جس میں تیری ناراضگی پائی جاتی ہے۔ خدایا ہمیں اپنی قبروں کا خود سامان تیار کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جو قبر کو منور کر دیتا ہے، اور ہر اس کام سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما جو قبر کو تاریک بنا دیتا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آخر میں دوبارہ ایصال ثواب کے لیے عقیل صاحب کے والد محترم کے ایصال ثواب کے لیے الفاتحہ مع الاخلاص والصلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد۔